وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقال تعالى في مقام آخر إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وقال تعالى في مقام آخر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وقال تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم قرآن عظیم فرقان حمید کی چند آیات مقدسہ مختلف مقامات سے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، جس میں موقع کی مناسبت یہ ہے کہ چونکہ یہ حج کے ایام ہیں اور قربانی کے ایام بھی ہیں، اور قربانی کے ایام اس اعتبار سے کہ اس میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، لہٰذا ضروری محسوس ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور مناقب اور آپ کی عظمت کا کچھ بیان کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کچھ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کثیر انبیاء کرام علیہم السلام کے والد گرامی ہیں، کثیر انبیاء کرام علیہم السلام آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں، آپ ہی کی نسل میں سے ہیں، حتیٰ کہ سید الانبیاء سید الرسل حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک مقام اور درجات کی بلندی عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ سپردگی یعنی تسلیم اور رضا جس کا مظاہرہ آپ نے فرمایا، یعنی تسلیم و رضا،
تسلیم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سونپ دینا، اور رضا کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ناراض نہ ہونا، تنگ دل نہ ہونا، کراہت محسوس نہ کرنا، بلکہ خوشی محسوس کرتے ہوئے خود کو کسی کے حوالے کر دینا۔ تو اس بندہ خدا نے، جنہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی آزمائشیں آپ پر اتاری گئیں، آپ کو مبتلا فرمایا گیا ہے، اس میں آپ سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو کہ جب ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ساتھ، چند چیزوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس پر پورا اترے۔ اب یہ اتمہن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کوئی بندہ کسی کو سند نہیں دے رہا کہ انہوں نے کامیابی سے امتحان کو پاس کر لیا، تو بندہ ہے، دل کا حال تو نہیں جان سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ دل میں بگاڑ ہو اور ظاہری طور پر آدمی کامیابی حاصل کر لے، بہت سارے سخی سخاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہری شکل تو ایک نیکی کی شکل ہے، لیکن دل میں اگر بگاڑ ہو تو کون جان سکتا ہے؟ تو ہم تو اس کی ظاہری شکل کو دیکھ کر کہیں گے بھائی بڑا سخی ہے۔ اسی طرح کوئی عبادت، نمازیں وغیرہ پڑھ رہا ہو، عبادات کر رہا ہو، اپنے بدن کو مشقت پہ مبتلا کر رہا ہو، تو ہم اس کی ظاہری حیات کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھے ہوئے ہے، لیکن ہم دل کا حال تو نہیں جانتے۔ دل کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 افراد کو اپنے سامنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جن میں ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی، بتاؤ تم نے کیا کیا۔ تو عالم کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور ہر جگہ علم کو پھیلایا ہے اور ساری زندگی اسی میں گزار دی۔ آگے سے جواب آئے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا، وقالت الملائکۃ کذبت، اور فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ کہا۔ تو نے اس لیے علم حاصل کیا اور اس لیے علم پھیلایا تاکہ تو عالم کہا جائے، بہت بڑے عالم ہیں جی۔ تو اب یہ ظاہری اس کی حالت تو یہ تھی کہ وہ دینی کام کر رہا تھا، ایک اچھا کام کر رہا تھا، لیکن قلب اللہ پر، وہ دلوں کا جاننے والا ہے، تو قلب کی حالت کچھ اور تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فقد قیل، کہ وہ تو کہا جا چکا، تو جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا وہ بدلہ تجھے مل گیا۔ اب ہمارے پاس کیا لینے آیا؟ ہم سے اگر بدلہ چاہیے تو وہ عمل لے کر آ جو خالص ہمارے لیے کیا ہو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس عالم کو۔ شہید آئے گا، سخی آئے گا، یا اللہ تو نے مجھے مال دیا اور میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے لوگوں پر مال بے دریغ خرچ نہ کیا ہو۔ تو بظاہر اس نے خرچ کیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، لیکن جواب آئے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اور اب اس کو کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے صدقہ کیا تاکہ تو سخی کہا جائے، سو کہہ لیا گیا، تجھے تیری نیت کا، تیرے عمل کا بدلہ دنیا میں مل گیا، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص کہ جو جان سے ہی چلا گیا، یعنی انسان دکھاوے کے لیے کس حد تک گزر جاتا ہے، شیطانی دھوکے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے لیے، تیری کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا رہا اور بڑی بہادری سے لڑا، ہر جگہ پر ڈرا نہیں، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان تیرے نام پہ قربان کر دی اور شہید ہو گیا۔ کہا جائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی یہی کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اور کہا جائے گا تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا تاکہ تو بہادر کہا جائے، سو کہہ لیا گیا، تجھے تیرے عمل کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ اب ہمارے پاس کوئی بدلہ نہیں، تو اخلاص انتہائی ضروری ہے۔ تو بعض اوقات ہم کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے، ہم ظاہر کو دیکھیں گے اور حکم لگائیں گے، لیکن خالق کائنات تو دلوں کا حال جاننے والا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سند عطا فرمائی فَأَتَمَّهُنَّ، اس بندے نے کر دکھایا۔
بتائیے وہ دلوں کا حال جاننے والا جیسے سند عطا فرمائے تو اس بندے کے قلب کے اخلاص اور للہیت کی حالت کیا ہوگی؟ یعنی وہ سپرد تو کر رہے ہیں، جو آزمائش آئی اللہ کے حوالے کر دیا اور اس پر خوش ہیں رضا کے ساتھ۔ آپ بھی بہت سارے مقامات پر خود کو سپرد کر دیتے ہو، آپ جاب کر رہے ہو، آپ باس کے آگے خود کو سپرد کر دیتے ہو، لیکن بعض اوقات وہ کام وغیرہ زیادہ دے تو آپ تنگ دل ہو جاتے ہو، تسلیم تو ہوتی ہے، رضا نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکو آ جائے تو آپ تسلیم، لے بھائی لے جا، سپرد کر دیتے ہو، لیکن کیا خوش دلی سے کر رہے ہوتے ہو؟ آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو مارو، پکڑ لو، اور کبھی بھی اس کے حوالے نہ کرو۔ یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، یہ سپردگی بھی دیکھو میرے بندے کی، اور رضا، اللہ کی رضا پر راضی اس بندے کو دیکھو۔ تو اللہ سند عطا فرما رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو امامت، یہ سرفرازیاں، یہ درجات کی بلندی یوں ہی نہیں مل جاتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آزماتا کیوں ہے؟ اسے تو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود آزمانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا اور اللہ معلوم کرنے کے لیے امتحان لے رہا ہے۔ جیسے ٹیچر ہمارا امتحان لیتا ہے کہ بھئی طالب علم کی صلاحیت کو جانچا جائے، پتہ نہیں کیا کرے گا، اور پھر جب وہ کر دکھاتا ہے تو اسے پاس کر دیتے ہیں، نہیں کر سکتا تو فیل کر دیتے ہیں۔ تو ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا کیا کرے گا، وہ جانچنے کے لیے امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا اللہ امتحان لیتا ہے تو اسے پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہوگا یا نہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی حالت تسلیم و رضا کو لوگوں پر ظاہر فرما دیتا ہے، تاکہ جب اس تسلیم و رضا کے نتیجے میں اس بندے کو اللہ کی جانب سے بیش بہا انعام اور اکرام اور عزتوں سے نوازا جا رہا ہو، بہت زیادہ بلندیوں سے نوازا جا رہا ہو، اور اپنے عظیم کلام میں اس بندے خاص کا جا بجا وہ خالق کائنات ذکر فرما رہا ہو، جو عظیم ہے، جو علیم ہے، جو قادر ہے، جو غیر محتاج غنی ہے، وہ بے پرواہ جس کا بار بار ذکر فرما رہا ہو، تو یہ عظمتیں جب عطا کی جا رہی ہوں تو کوئی یوں نہ کہے کہ بھائی ایسے ہی اللہ کی مرضی، اللہ نے کسی کو چاہا تو دے دیا اور کسی کو چاہا تو نہ دیا، نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو بوجود علم، اللہ نے جاننے کے باوجود کہ یہ میرا بندہ کس قدر مجھ سے محبت کرتا ہے اور کس حد تک میری محبت میں آگے جا سکتا ہے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی اس حالت کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے انہیں ان آزمائشوں سے گزارا، اور پھر فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، میرے بندے نے اسے پورا کر دکھایا۔ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام مقرر کرتا ہوں۔ تو یہ امامتیں، یہ سرفرازیاں، یہ بلندیاں یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندہ خاص کو بہت ساری مشقتوں سے گزارا اور پھر خلعت سے نوازا ہے کہ خلیل قرار دیا۔ تو یہ جانیے کہ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود اس لیے آزماتا ہے کہ ان برگزیدہ بندوں کی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور پھر انعام و اکرام جب نوازا جا رہا ہو انعام و اکرام سے، تو کسی کو اعتراض کی کوئی مجال اور جگہ باقی نہ رہے کہ یہ کر کے دکھایا ہے تمہیں، اگر امتحان تمہیں اگر چاہیے انعامات تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو سپرد کر کے بتاؤ اور رضامندی کے ساتھ سپرد کر کے بتاؤ۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رتبہ ہے کہ ابو الانبیاء، کوئی معمولی بات ہے کہ کثیر انبیاء کے والد گرامی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد ہی میں سے ہیں۔ تو آپ کو جن آزمائشوں سے گزارا گیا ہے اس میں سب سے پہلی آزمائش یہ تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو عام فرمانے کے لیے جب بھی بتوں کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھی تو آپ نے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ جو اپنے جسم سے ایک مکھی نہیں اڑا سکتے، تم ان کے سامنے کوئی چیز رکھ دو اور اس میں سے اگر مکھی کچھ اٹھا لے تو یہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے، ان کا حال تو یہ ہے، اور تم ان کو معبود مان رہے ہو۔ تو بارہا عقلی دلائل کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کی مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن چلو اس حد تک تو چل رہا تھا۔
لیکن جب ایک بار وہ کسی میلے پر گئے اور سارا شہر خالی ہو گیا تو اب اللہ حکم فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے سارے بت توڑ دو۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی وحی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو کرنا ہی تھا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی کہے کہ کسی جیسے بھارت ہے، انڈیا ہے، اس میں آپ کو کوئی کہے کہ فلاں مندر میں جا کے بتوں کو توڑ دو، تو وہ آپ کا حال کیا کریں گے وہ؟ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام وہاں تنہا ہے اور پورا شہر بت پرستی میں مبتلا ہے، اور وہ اپنے میلے ٹھیلوں میں گئے ہیں اور واپس آئیں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن اس میں بظاہر جو ہے وہ توہین بھی کریں گے، مار پیٹ بھی کریں گے، ہو سکتا ہے جان سے بھی مارنے، سارے خطرات لاحق تھے یا نہیں تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا ثبوت پیش فرمایا کہ یہ عزت کس نے عطا فرمائی ہے، یہ وقار کس نے عطا فرمایا ہے، یہ جان کس نے عطا فرمائی ہے، تو یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر اس ہی کے نام پر لگ جائے تو یہ بہترین مقام ہے، اپنی اس تمام چیز کو، اپنے تمام حاصل شدہ سرمایے کو کسی جگہ انویسٹ کرنے کا اور لگانے کا بہترین مقام ہے۔ اگر کوئی بہترین مقام ہو سکتا ہے تو یہ مقام ہو سکتا ہے۔ باقی کھپا دو اپنی زندگیاں دنیا کمانے میں، کولو کے بیل کی طرح دنیا کو حاصل کرنے کے سلسلے میں لگا دو اپنی زندگیاں، یہ بھی کھپا رہا ہے زندگی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی یہ عزت، اپنی عظمت، اپنی شان یہ بھی لگا رہے ہیں۔ تو ایک عقل مند موازنہ کر سکتا ہے کہ کس کا لگانا، کون سی انویسٹمنٹ، کون سی سرمایہ کاری زیادہ نفع بخش ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی طرف جس کی نگاہ ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہمیشہ سر جھکاتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہ عمل کر دیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس پر کلاڑا رکھ دیا۔ اب وہ جب آئے، انہوں نے جو اپنے بتوں کی درگت دیکھی، حالت دیکھی ہے، تو پریشان ہو گئے کہ یہ کس نے کیا۔ تو لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ ایک ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ اسی کا کام لگتا ہے، اور تو کوئی ایسا ہے نہیں، سبھی مانتے ہیں، سبھی عبادت کرتے ہیں، تو کون توڑے؟ بلا لیا۔ اب بلایا ہے تو کسی نے داڑھی کھینچی ہوگی، کسی نے دھکا دیا ہوگا، بہت کچھ ہوا ہوگا، لیکن یہ عزتیں کس نے عطا فرمائی ہیں؟ وہ چاہے گا تو پھر ایسی عزتیں، اور کسی کے دھکا دینے سے، جو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہو، کسی کے دھکا دینے سے اس کی عظمت میں کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا اور آپ کے سر انور کو ان کے جسم سے جدا کیا گیا، تو اس میں ان کی کوئی توہین تھی؟ نہیں، بلکہ ان کی عظمت ظاہر ہو گئی اس میں کہ صبر و رضا کے پیکر ایسے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ظاہری اعتبار سے جسے آپ کہیں کہ یہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کس کے نام پر کر رہے ہیں، کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جس نے عطا کیا تھا اسی کے لیے ہو رہا ہے، تو بالکل صحیح مقام پر یہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، بالکل صحیح جگہ پر لگ رہا ہے۔ ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہم کہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں، اور موازنہ کریں اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا، آپ نے کہا بھئی یہ دیکھو اس کے سر پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے، تو لگتا ہے تو یہی ہے کہ اس نے کیا ہوگا، وہ فرضی ایسے آثار کیا کہتے ہیں، اس نے کیا ہوگا، یوں نہیں فرمایا کہ اسی نے کیا، میں نے نہیں کیا، جھوٹ نہیں کہا، آثار یہ کہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے زبان سے کہا کہ یہ تو ہل بھی نہیں سکتے ہیں، یہ تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی چیز میں سے کوئی کچھ اٹھا لے تو واپس بھی، وہ اپنے بتوں کی عاجزی اور عجز بیان کرنے لگ گئے کہ یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے، یہ ماریں گے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اس بات کے قائل اور مانتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی ہے، اور پکڑ لیا اور نمرود کے پاس لے گئے، اور پھر اس نے سزا سنائی اور بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ مختصر یہ کہ جب آگ میں، اب آگ بھی اتنی بڑی تھی کہ کوئی قریب جا کے اس میں ڈال نہیں سکتا تھا، ورنہ وہ خود جلس جائے، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ گلیل بنائی جائے اور گلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا جائے اور پھر آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو جب یہ پھینکنے کا انتظام کیا جا رہا تھا، اس وقت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے. سٹارٹ کرنی پڑے گی، بریک پر ہاتھ رکھ کے وہ پش بٹن ہے نا وہ دبائیں گے نا، سٹارٹ ہو جائے گی پھر اوپر آئے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گلیل میں رکھ کے ابھی پھینکنے کی تیاری ہے کہ وہاں جبریل امین تشریف لائے. اب فرشتے تو وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. خود قرآن فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین تشریف لے آئے کہ کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سے کوئی حاجت نہیں، آپ نے بالکل انکار فرما دیا. تو پھر حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ پھر اللہ ہی کی بارگاہ میں براہ راست ذکر فرما دیں کہ وہ آپ کو اس مشکل سے نکال دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ملاحظہ فرمائے کہ انہوں نے کہا کہ وہ میرے حال سے واقف ہے. ابراہیم اپنی کسی خواہش کا اظہار نہیں کرے گا، بلکہ ابراہیم کی تمنا اور چاہت وہی ہے جو خالق کی چاہت ہے. اگر میرا خالق یہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں ڈال دیا جاؤں تو ابراہیم بھی یہی چاہتا ہے. اگر میرا خالق یہ چاہتا ہے کہ مجھے جلا دیا جائے تو ابراہیم بھی یہی چاہتا ہے. پھر ابراہیم یوں نہیں کہے گا علیہ السلام کہ مجھے بچا لیا جائے. اور اگر میرا رب مجھے بچانا چاہتا ہے تو ابراہیم کی بھی یہی چاہت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ ہمیں دے رہا ہے؟ آپ کا طرز عمل ہمیں کیا سبق دے رہا ہے کہ جو رب کی رضا ہے اس کے مطابق خود کو ڈھال لو. اس ہی میں سرفرازی ہے، اس ہی میں بلندی. کیونکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک پانی کی بوند کو اس نے خون میں بدل دیا، خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا. پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھانچہ بنا دیا، اور ثم نکسوها لحما، پھر اس ڈھانچے کو ہم نے گوشت پہنا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں روح پھونک کر اس کو ایک نئی اٹھان دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو بہترین تخلیق فرمانے والا. تو بندے کی حیثیت کیا تھی کہ اس کے تخلیقی مراحل کو اللہ تعالیٰ ذکر کر کے اسے بتا رہا ہے کہ تو تھا کیا، اور جسم بننے کے باوجود بھی حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. پھر ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکی تو تجھ میں زندگی پیدا ہو گئی، اور تو حس و حرکت کرنے لگا، محسوس بھی کرنے لگا اور حرکت بھی کرنے لگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس خالق کی طرف سے ہے. تو پھر تمہاری حس اور حرکت اسی کے لیے ہونی چاہیے. تمہاری حس اور حرکت اس حس و حرکت پیدا کرنے والے کے حکم ہی سے ہونی چاہیے. اور اس کا درس ہمیں نماز میں بھی دیا گیا کہ نماز جب ہم شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، اس کی کبریائی، اللہ اکبر کبریائی کو دیکھیں کہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ترجمے کو دیکھیں. اس کی کبریائی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو کوئی سائز کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے. وہ اپنی عظمت، اپنی مقام، اپنی صفات اور اپنی شان کے اعتبار سے بڑا ہے. تو وہ ہر ایک سے بڑا ہے. اللہ اکبر من کل شیء. تو جب اس کی کبریائی کو تسلیم کرتا ہے تو ہر ایک سے اپنا علاقہ کاٹ کر اس کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاتا ہے، اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کبریائی کا اعتراف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمہارا دھیان اور تمہاری توجہ اس خالق ہی کی طرف ہونی چاہیے جس نے تمہیں ایک پانی کی بوند سے خون میں تبدیل کیا، خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، اس گوشت کے لوتھڑے سے تمہارا ڈھانچہ بنا کر اس پر گوشت پہنا کر پھر جب روح پھونکی ہے تو تمہارے اندر حس و حرکت پیدا کی. تو یہ حس و حرکت پھر اسی کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. وہ کہے کہ فلاں عمل کرو تو تمہارا جسم حرکت کرتا ہوا دکھائی دے. وہ کہے کہ فلاں چیز دیکھو تو تمہاری آنکھیں حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیں. وہ فرمائے کہ فلاں چیز نہ دیکھو تو تمہاری آنکھیں اس شے سے بند ہوتی ہوئی دکھائی دیں. وہ فرمائے کہ فلاں چیز سوچو تو تمہاری سوچ اور فکر کا زاویہ اس کو گھیرنے والا ہو، اور وہ کبھی منع کر دے کہ ان خیالات میں نہیں پڑنا، ان چیزوں کو مت سوچنا، تو تمہارے اپنے ذہن کا استعمال اس خالق کے حکم کے مطابق اس شے میں ترک کر دو.
پھر جب قرات کر کے اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اب اس کے جسم کی حیت حرکت تبدیل ہو رہی ہے، وہ رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی کبریائی کا خیال آیا، رکوع میں چلا گیا۔ تو یہ اٹھنا بیٹھنا سجدہ کرنا، یہ موومنٹ کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ سجدے میں جا رہا ہے تو اپنے جسم کا اعلیٰ ترین اللہ کی کبریائی، وہ عظمت والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم ہے، وہ غنی غیر محتاج بے پرواہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ سننے اور دیکھنے جاننے والا ہے۔ جب ان کی صفات کا تصور آتا ہے اور کسی کو اس جیسا نہیں پاتے تو اس اللہ اکبر کی وجہ سے جسم کو حرکت دیتے ہیں۔ اللہ کی کبریائی تیرے پیش نظر ہو بندے تو پھر اسی کے مطابق تیری حس و حرکت ہونی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جس نے یہ زندگی عطا کی، جس نے ہم میں حس و حرکت پیدا کی، پھر یہ حس و حرکت ہونی ہی اس کے حکم کے موافق چاہیے۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے بلکہ اس کی امانت ہے، اس میں تصرف اس کے احکام کے موافق ہوگا۔ خود ہی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جان کو اور ان کے مالوں کو، کس چیز کے بدلے میں خرید لیا؟ بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں خرید دیا۔ تو جب آپ کوئی چیز کسی قیمت پر فروخت کر دو تو پھر اس فروخت کی ہوئی چیز میں آپ کا حکم چلتا ہے یا خریدنے والے کا چلتا ہے؟ تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنوں سے خرید لیا۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ایمان والا کہتے ہو، تو پھر اپنے آپ کو بکا ہوا مانو، اور بکا ہوا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس جسم میں، اس سوچ و فکر میں اور اس اعضاء میں اسی خالق کائنات کا حکم جاری ہونا چاہیے جس نے ہمیں جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اس جسم کی اوقات کیا ہے؟ اسی نے پیدا فرمایا، اسی نے یہ صفات عطا فرمائی اور اعلیٰ ترین انعام کے بدلے میں اس کو خرید رہا۔ کیا وہ کسی ضرورت کے پیش نظر خرید رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے تو خرید لیا؟ آزما رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزما رہا ہے اور مومن کو بھی آزما رہا ہے کہ میں نے تجھے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ لہٰذا سوچنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی رائے کا اظہار نہ فرما کر کس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جو میرا رب چاہے ابراہیم اس ہی میں راضی ہے۔ اس نقطے کو لینا چاہیے کہ جو میرا رب چاہے میں اس ہی میں راضی ہوں۔ اور یقین جانیے کہ زندگی بہت مختصر ہے، اگر یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جائے اور یہ چند گنتی کے دن وہ اس طرز پر گزار لے تو نہ صرف اسے دنیا میں عافیت اور چین حاصل ہوگا اور ایسا ذہنی سکون حاصل ہوگا، جیب میں ایک ٹکا نہیں ہوگا، ایسا ذہنی سکون حاصل ہوگا جو کسی کروڑ پتی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہوگا کہ میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جس کی بارگاہ میں سارے کے سارے محتاج ہیں، تو یہ چیز اسے بہت زیادہ اطمینان فراہم کرے گی۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، یا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ اس کی کولنگ سے اس کی ٹھنڈک ہی زیادہ ہو جائے، 16 پہ ایسے چلا دیا تو تھوڑی دیر اور ٹھنڈا کر دے، پتہ چلا برفانی علاقے میں 0 ڈگری پہ چلا گیا تو اور مائنس میں چلا گیا تو اور ٹھنڈک۔ کونی بردن و سلامن، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا، یاد رکھ تیری وجہ سے ابراہیم کو کوئی اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً آگ کو تو جلانے والا بنا کر کے پیدا کیا تھا، اس میں آگ کی صفت رکھی تھی اور آگ کی صفت جلانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سپردگی، تسلیم اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو جس کے اندر جو طبیعت جلانے کی رکھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی طبیعت ہی کو بدل دیا کہ وہ اب جلانے کی بجائے ٹھنڈا کر رہی ہے۔ اس کی طبیعت ایسی کر دی جو پہلے کی ضد تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن خالق کائنات اپنے بندے کی سپردگی، تسلیم اور رضا کا انعام لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے شے کی حقیقت اور طبیعت ہی کو تبدیل فرما کے اس کی عظمت کو بڑھا رہا ہے۔
ورنہ تو ابراہیم علیہ السلام کو ایسی شیلڈ پہنائی جاتی کہ آگ اثر نہ کرتی، آگ اپنا کام کرتی رہتی، گرمی، اور ابراہیم علیہ السلام کو پھر بھی کچھ نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے شے کی حقیقت کو بدل کے رکھ دیا. اس کو جس طبیعت پر پیدا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی طبیعت کو بدل کے رکھ دیا. اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے بندے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو وہ کیسا کریم رب ہے، اسی لیے تو فرماتا ہے ان اللہ شاکر علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے. تم کچھ کر کے تو دیکھو، تم اس کی طرف ایک قدم بڑھا کر تو دیکھو، پھر تم دیکھو کہ اس کو کیسا قدردان پاتے ہو. آیت الکرسی میں بارہا آپ کو بتایا کہ اپنی عظمت اور شان کو ذکر فرما، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اس سے انسان پر اللہ کا جلال طاری ہو جاتا ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز پر اس کی بادشاہت ہے، اس کا غلبہ ہے، کوئی شے اس کے حکم سے باہر نہیں ہے. اس سے ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور اسی کا نتیجہ بیان فرماتا ہے کہ اس کی ہیبت ایسی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، ہے کسی کی مجال کہ اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے، کوئی ایک لفظ بول سکے؟ نہیں. اس کی عظمت کا عالم تو یہ ہے. لیکن جب کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں خود کو سپرد کر دیتا ہے اور اس سپردگی پر انتہائی تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی ایسی قدردانی فرماتا ہے کہ جس بارگاہ میں کسی کو اللہ کے جلال کے سبب ایک لفظ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، ان کے لیے فرماتا ہے الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ، کہ کس کی مجال ہے اس کی بارگاہ میں ایک لفظ بول سکے، کسی کی سفارش کر سکے. الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اجازت کس کو ملے گی؟ مجھے اور آپ کو ملے گی؟ نہیں، بلکہ ان کو ملے گی وہ جو تسلیم و رضا کا طے کر رہے ہوں. تو یہ ہے ہمارا رب کہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. آپ کسی کے ساتھ دنیا میں بھلائی کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو بدلہ ملے نہ ملے، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہ ہو، سلوک کم ہو زیادہ ہو کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن خالق کائنات وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کا کام کیا قیامت کے دن دیکھ لے گا اسے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو پھر وہ اس برائی کو قیامت کے دن دیکھ لے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ جو لگے کہ ایک تھوڑی سی تنگ زندگی ہے. ہر سب کچھ سوچنے کی اجازت نہیں ہے، جو شریعت کہے وہ سوچ ہے. اگر انسان بھی یہی کرتا ہو، بارہا ذکر کیا، کھا پیے اور نکاح کرے، نسل بڑھائے، تو اس میں اور حیوان میں بھائی فرق کیا رہ گیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو امتیاز پیدا کر دے گی حیوان اور انسان میں؟ یہی چیز امتیاز پیدا کرے گی کہ اس کو یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ لگے گی. اس کا مطلب جو جی میں آئے وہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو خالق کی طرف سے آئے وہ کرنا. اسی طرح سے اس امتحان میں کامیابی کے بعد دوسرا امتحان اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا کہ آپ کی جوان زوجہ ہیں اور بڑے عرصے کے بعد آپ کے یہاں اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام. وہ ابھی شیر خوار ہیں، بالکل دودھ پیتا بچہ ہے، جوان بیوی ہے، اور آپ اس وقت حجاز مقدس میں ہیں. ابھی کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی. یہ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر چلتا چلا ہے. یہ عبادات کا اور تبلیغ کا اور دین اسلام کا مرکز رہا ہے، توحید کا. لیکن جب طوفان نوح آیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اٹھا لیا اور پھر سارا سب کچھ ضائع ہو گیا اور تمام کفار جو ہے پوری دنیا کے اس میں غرق ہو گئے. تو یہ طوفان نوح بڑا شدید تھا. اس کے بعد جو ہے اس کے آثار موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہ نگاہ عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا. تو اللہ نے اس مقام پر آپ موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو یہاں پر چھوڑ کر چلے جائیں. اب وہاں کوئی رہتا بھی نہیں ہے، نہ آبادی ہے، نہ وہاں پر کوئی زراعت ہے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے، بالکل بے آب و گیاہ وادی. اس میں اللہ فرما رہا ہے ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ. اب یہ غور کریں کہ یہ کوئی آسان بات ہے؟ ایک عورت کو چھوٹے بچے کے ساتھ بغیر اسباب کے
چھوڑ کر چلا جانا ایک آزمائش ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ہوا تو تیار ہو گئے اور آپ جانے لگے وہاں سے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں، چلتی رہی، پوچھتی رہی آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، تو کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ جب چلتے چلتے مڑنے کا وقت آیا تو اب اس مقام پر آپ پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں چھوڑ دیں یہاں؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت ہاجرہ کیا فرماتی ہیں کہ پھر وہی ہماری حفاظت فرمائے۔ ان لوگوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسا تھا، توکل کیسا تھا کہ ظاہری اسباب کوئی بھی نہیں ہے، ظاہری سبب بچت کا کوئی بھی نہیں ہے، ہلاکت یقینی نظر آ رہی ہے، اس وقت خالق کا حکم آ رہا ہے یہاں بیٹھ جاؤ، اور سوال نہیں کرتا ہے کہ یا اللہ یہ ہوگا کیسے۔ تم سبب پہ اتنا اقتصار کرو گے اور اس مسبب الاسباب کی بات کو ذرا بھی نظر میں نہیں لاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان نفوس قدسیہ سے تو بعید تھا۔ لہٰذا اس مسبب الاسباب کے وہ پیدا کرنے والا ہے اسباب کو، جہاں چاہے سبب پیدا کر دے اور حفاظت فرمائے، لیکن ہمارا اقتصار جو ہے وہ سبب پر زیادہ ہوتا ہے، ہماری توجہ اسباب پر زیادہ ہوتی ہے، مسبب الاسباب پر کم ہوتی ہے۔ سبب اختیار کرنا جائز، آپ ذرائع اختیار کریں، لیکن ذریعہ اور سبب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب ہو سکتا ہے کہ جیسا میں نے کیا ہے نتیجہ اس کے موافق نکلے، اور ہو سکتا ہے ویسا نہ نکلے، کیونکہ نتیجہ مرتب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر یقین کامل اور کامل بھروسہ، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا جی، اگر اللہ چاہے گا کہ بھئی اس حال میں اگر موت آنی ہے تو بات وہی ہے کہ اس نے فرما دیا ہے تو اس کے حکم کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، موت تو ویسے بھی آئی، اس کے حکم کے موافق اگر موت آئے تو یہ بہترین سرمایہ کاری ہے یا نہیں ہے، اپنی زندگی کو بہترین مقام پر لگا دینا ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات پر ان کو بھروسہ کہ پھر وہی حفاظت فرمانے والے۔ حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے، 8-9 برس تک فلسطین میں رہے، اور وہاں رہنے کے بعد یعنی آپ یہ چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے رب میں نے چھوڑ دیا، انی اسکنت من ذریتی اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد کو، بواد غیر ذی زرع ایسی وادی میں جہاں کوئی زراعت کا نام و نشان نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ اب وہ ابھی گھر بظاہر نظر نہیں آ رہا، وہ تو طوفان نوح میں چلا گیا، اس کے آثار بھی نہیں ہے، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ مستقبل میں ہمیں ہی تعمیر کرنا ہے، اور ہمارے ہی مقدس ہاتھوں سے، پاکیزہ ہاتھوں سے اس بیت اللہ کی تعمیر ہوگی، اور پھر حج کا اعلان ہوگا، جو کہ پہلے سے حج کا اعلان ہوگا، اور پھر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کو جاری رکھے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرمائی کہ حضرت ہاجرہ چکر لگا رہی ہیں اپنی بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے، کبھی اس پہاڑ پر چڑھ کر بلند ہو کر دیکھتی ہیں اطراف میں کہ کہیں کوئی پانی کے کوئی آثار نظر آ جائیں، اور پھر بچے کی یاد آتی ہے تو پھر نیچے آ کر دوڑ لگاتی ہیں اور تیزی کے ساتھ۔ تو یہ جو نیچے دوڑنے کا مقام ہے ایک، جہاں وہ ہرا نشان لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ سعادت عطا فرمائے، حج اور عمرے کی اور صفا مروہ کی سعی کی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی بادب حاضری کی سعادت ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار عطا فرمائے۔ تو وہاں آپ دوڑ رہی ہیں اور پھر دوسری پہاڑی پر آتی ہیں، اس طرح آپ نے چکر لگائے، پانی کے بظاہر کوئی آثار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا، اس کے لیے کچھ مشکل ہے؟ تو اب وہ پانی کس کے ذریعے سے ظاہر فرما رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو شیر خوار بچے ہیں، اس بچے کے پیر کی مار میں، پیر پٹکنے میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ پیر پٹک رہے ہیں، اور جہاں آپ کا قدم اقدس لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ آپ بورنگ کرو، کتنے سینکڑوں فٹ بورنگ کرو، تب بھی کبھی کبھار پانی نہیں نکلتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے توکل کا نتیجہ انہیں اس طرح سے عطا فرماتا۔ تو ذرا ان بزرگوں کے نقش قدم پر اور ان کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر بھروسہ کرنا سیکھو۔ آپ کی زندگی میں بھی بھروسے کے بہت سارے مواقع آتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے گاہکی نہیں ہے، پریشان ہو رہا،
بھائی رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، برابر والا مر کیوں نہیں جاتا، اس کی دکان بند کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ جب سے آیا میری گاہکی کم ہو گئی، ارے اللہ اس کو بھی رزق دے گا، اللہ نے تمہارا رزق بھی لکھ رکھا ہے، تم اسباب اور اپنی سمجھداری کو اور اپنی ٹیکنیکس کو استعمال کرو اور کوشش کرو انشاءاللہ۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزما بھی رہا ہوتا ہے کہ جب دے رہا تھا تب تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، اور جب تھوڑی سی آزمائش آئی تو کڑوا کڑوا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں کوئی بھلائی اور فائدہ پہنچ جائے تو بڑا مطمئن نظر آتا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ ایسا لگتا ہے اس جیسا تو کوئی شکر گزار بندہ نہیں ہے اس روئے زمین پر۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کہ اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو بڑا مطمئن نظر آتا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اور جب کوئی آزمائش پہنچ جائے تو اپنے چہرے کے بل واپس پلٹ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے، اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو جاتا ہے، حسد کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ نے اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی خسارے سے بھرپور ہے اور اس کی آخرت میں بھی اسے خسارے ہی کا سامنا ہوگا۔ تو بہت سارے موقعوں پر ہمیں بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا موقع میسر آتا ہے، اس وقت ان نفوس قدسیہ کے طرز عمل کو یاد کیا کرو نا، کہ کوئی سبب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسبب الاسباب تو ہے نا، وہ سبب کا پیدا کرنے والا تو ہے نا، اس کو تو موت نہیں آنی ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہمارے حال سے آگاہ اور واقف ہے، اور اسی کے حکم سے وہ یہاں پر سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کی ایڑیوں کے پٹکنے کے مقام سے ایسا چشمہ جاری کر دیا جو ہزاروں برس سے آج تک جاری و ساری۔ 4,500 سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 4,500 برس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، پانی کم ہو کے ہی نہیں دیتا، کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ مدینہ شریف میں بھی ٹینکر کے ٹینکر بھر کر ڈیلیور ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو مسجد نبوی شریف میں آپ کو کولر میں یہی پانی ملے گا، کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیسا فیض جاری ہوا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایسا پانی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی خوراک استعمال نہ کرے، بس یہی پانی پیتا رہے، تو یہ پانی ہی اسے خوراک اور پانی دونوں کے سلسلے میں کفایت کر جائے گا۔ تو وہ خالق اور مالک ایسا قادر ہے کہ پینے کی چیز ہی میں خوراک کی صلاحیت رکھ کر اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی ضرورت کو پورا فرما رہا۔ کوئی وہاں درخت نہیں ہو گیا، کچھ بھی نہیں، پانی کا چشمہ نکالا، وہ ان کی عظمت کا اظہار، اور پھر اس پانی میں وہ اجزاء رکھ دیے جو خوراک کی ضرورت کو بھی پورا کر۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر ان نفوس قدسیہ کو پڑھیں، ان کے تذکروں کو ان کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ قرآن عظیم میں بار بار اللہ اتنا عظیم جب کسی کا ذکر فرمائے تو اس کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ذرا اللہ کی عظمت اور اس کی صفات کمال کو جب ذہن میں رکھیں گے تو وہ کسی کا نام بھی ذکر کر دے تو پھر تو بیڑا پار ہے بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بڑا آدمی کسی کا ذکر کر دے تو وہ اپنے آپ کو ایک عالم دین، کوئی بہت بڑے عالم دین ہو، یہاں پر آ کر بیٹھے اور انور بھائی کا نام لے لے، تو انور بھائی کے لیے یہ وہ بتاتے پھریں گے کہ حضرت نے میرا نام ذکر کیا تھا بیان۔ تو اللہ کسی بندے کا ذکر اپنے مقدس کلام میں کر دے تو وہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ پھر جب یہ 8 برس کا ہو گیا بچہ، فلما بلغ السعی، کہ جب وہ چلنے پھرنے ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، فلما بلغ السعی، تو جب چلنے پھرنے کے لیے قابل ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیا امتحان ڈال رہا ہے کہ انہیں خواب دکھایا گیا، اور وہ اب کہا گیا کہ جاؤ اب اس بیٹے کو ذبح کرو۔ اب فلسطین میں ہیں، 8 سال ہو گئے ہیں جدائی کو، اور اب یہ اس طرف آ رہے ہیں، اور ارادہ کیا ہے کہ وہاں جا کر بیٹے کو ذبح کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ آسان کام ہے، تصور سے انسان کانپ جائے، لیکن کوئی سوال نہیں، یا اللہ ایک عرصے تک دعا مانگتا رہا، اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے میں تو نے ایک بیٹا دیا، اور پھر فرمایا کہ چھوڑ کے چلے جاؤ، وہ ساری محبتیں تیری محبت پہ قربان، چھوڑ دیا، اور پھر اب تو فرما رہا ہے کہ اسی کو قربان کر دو، لیکن اسی نے دیا ہے، وہیں لگ رہا ہے،
اگر یہ اصول اپنی ذات سے باندھ لو تو آپ کہو گے صحیح جگہ تو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، جہاں سے آپ کو فائدے پہنچ رہے ہوں بار بار وہاں انویسٹ کرو گے یا نہیں؟ یار ایک بار 10 لاکھ کا فائدہ ہوا تھا، یہیں لگاؤ، یہیں لگاؤ، تو اسی نے دیا ہے وہی لگ رہا ہے، تو پھر مایوسی کس بات کی، ڈر کس بات کا، غم کس بات کا؟ فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام، یا بنی، بڑا پیار سے پکارے ہیں میرے پیارے بیٹے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی انتہائی محبت پر دلالت کرتا ہے کہ عربی میں یا بنی کہہ کر پکارتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی شفقت کا اظہار کر رہے ہیں، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اپنی محبت کا، اپنے نزدیک پیارا ہونے کا، کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تجھ سے کوئی نفرت ہے اور میں ایسے ہی کوئی لگاؤ نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ سب سے پیاری چیز قربان کرو، سب سے پیاری چیز اللہ نے فرمایا سب سے پیاری چیز، تو اللہ ہی نے بتا دیا کہ سب سے پیارا انہیں بیٹا ہے، سب سے پیاری چیز۔ یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے دیکھا ہے اپنی نیند میں، خواب میں، انی اذبحک، کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا مرضی ہے، تیری رائے کیا ہے۔ اب ایک طرف تو باپ ہے اور دوسری طرف چونکہ اپنا عمل تھا چھوڑ کے چلے جاؤ، بتوں کو توڑ دو، تو اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، حکم فرمایا اور ڈن، کام ہو گیا۔ اب یہاں اپنی طرف سے تو تیار ہیں لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، وہ 7-8 سال کا بچہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ نور نبوت اس کی پیشانی میں جلوہ فرما تھا اور سید الانبیاء حبیب کبریہ کے والد گرامی ہونے کا شرف جسے حاصل ہونا تھا، تو عظیم ترین کردار اس شخصیت سے کیوں کر ظاہر نہ ہوتا۔ یا ابتی، اے میرے پیارے والد، افعل ما تؤمر، کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا۔ یہاں ماں فرمایا، ماں عام لفظ ہے اصول فقہ کی زبان میں، صیغہ عام ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو کہنا چاہیے تھے ذبح کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا ذبح تو ذبح ہے، اس کے علاوہ بھی جو بھی کہا ہے مجھے پوچھے نہیں، افعل ما تؤمر، کر گزرے جس کو بھی آپ کو حکم دیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب پائیں گے آپ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا مجھ کو صبر کرنے والوں۔ اب یہاں پر بظاہر جو ہے وہ کمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف اس صیغے میں نظر آ رہی ہے، ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، تو ایک بڑائی کی نسبت ہے تو فوراً کہہ دیا کہ کمال انسان کی طرف منسوب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہوتا ہے، تو فوراً فرما دیا انشاءاللہ، ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے پائیں گے۔ من الصابرین کو مؤخر فرمایا، بعد میں لائے، ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا، اس کی چاہت ہوگی تو آپ مجھے پالیں گے، اس کی توفیق شامل حال ہوگی تو آپ مجھے پالیں گے۔ تو ہم سے جو بھی عمل صدور پذیر ہو رہا ہے اس میں حقیقتاً ہمارے رب کریم کی تائید غیبی اور مدد شامل حال ہے، اس کا کرم اور اس کی نصرت اور اس کی جانب سے عطا کی جانے والی طاقت ہمارے شامل حال ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی محبت میں بندہ ان حدوں کو بھی پار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں۔ اس میں بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بندے اگر تو کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو کمال کی نسبت اپنی طرف نہ کر، بلکہ پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے کوئی طاقت نیکی کی، ولا قوت، اور نہ ہی کوئی قوت ہے برائی سے بچنے کی، الا باللہ، مگر وہ تو اللہ کی توفیق کے سبب ہے۔ اور یہ بزرگ ہمیں سکھا گئے کہ جب بھی کوئی بڑائی والا جملہ ہو تو اس کے بعد نسبت کر دیا کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عادت مبارکہ کہ پوری بحث ذکر کرتے کرتے جب اپنی طور سے کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں اقولو واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی میں کہتا ہوں، تو اس میں میں ہے اقولو، لیکن ساتھ ساتھ فوراً لکھ دیں گے اقول وباللہ التوفیق، میں کہہ رہا ہوں لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ کبھی کفر کی بات آئے گی تو فوراً کفر کا ذکر کریں گے، کہیں گے معاذ
معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ارے اعلیٰ حضرت آپ تو نیک آدمی ہو، آپ تو اللہ کے ولی ہو، آپ تو اتنے بڑے عالم ہو۔ عالم تو ہے، احتیاط، اللہ کی پناہ طلب کرو کہ وہی بچانے والا ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤ تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو کفر کا ذکر جہاں جہاں فتوے میں آیا اعلیٰ حضرت نے فوراً لکھ دیا معاذ اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل موسیٰ کلیم اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، وَأَنَا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اپنا مقام انا حبیب اللہ، لیکن فوراً فرما دیا ولا فخر، ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یعنی نسبت، جب کوئی بڑائی والا جملہ بول رہے ہیں تو فوراً ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس میں اس بڑائی جو ہے اس کے ظاہری، اس کا جو ظاہر ہے اس کو بیلنس کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب پائیں گے آپ مجھے، یہ بہت بڑی قربانی تھی، آسان کام نہیں تھا اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ تو اس میں بندہ چوڑا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہم تو کوئی کسی کی مدد کر دیں، 2 نمازیں پڑھ لیں تو ہم جیسا کوئی پارسا نہیں ہوتا، اپنے طور پر پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، 4 کتابیں پڑھ لیں تو ہمارے جیسا کوئی عالم نہیں ہے بھائی۔ تو یہ چیزیں تو عجب اور خود پسندی پیدا کرتی ہیں، پھر ناز و نخرے میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر تکبر ہی میں مبتلا ہو کر خود کو ہلاک کر دیتا ہے۔ الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا۔ جس نے تکبر کیا گویا کہ وہ میری چادر کھینچنے کی کوشش کر رہا، تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اس لیے تکبر سے بچنے کے لیے عاجزی کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور عاجزی آ نہیں سکتی ہے تاوقت یہ کہ بندہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بس آخر میں فرمایا کہ جب یہ قربانی کا ماحول کریٹ ہو گیا، اب دیکھیں آپ یہ جب جا رہے ہیں تو شیطان آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اب نبی ہیں لیکن شیطان اپنا کام نہیں چھوڑ رہا، وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ قربانی نہ دیں۔ 7 کنکریاں ماری، وہیں دس گیا ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت۔ پھر آگے بڑھے، پھر آ گیا، اپنی کوشش ترک نہیں کر رہا ہے۔ ہم شیطان سے بہت غافل ہیں، ہم تو ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سپر مین ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، اس کو ایک ہی کام ہے، اس کا ایمان سلب کر لو اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اس کو یہی بغض ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو میرا سارا بیڑا غرق ہو گیا۔ بھائی خود تکبر کیا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، اللہ کی بارگاہ میں تکبر کیا تو ہلاک ہوا ہے، اپنے حسد کی بنا پر ہلاک ہوا ہے، لیکن خود یہ سمجھتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہوتے ہی نہیں تو یہ سب کچھ ہوتا نہیں۔ تو اب اس آدم کی اولاد کو تباہ کر دو۔ تو وہ آ رہا ہے اور بار بار کوششیں کر رہا ہے، وہاں کنکریاں ماری، دھس گیا۔ پھر آگے بڑھے، پھر تیسری بار آگے تھے، جمرات جو ہے ثلاثہ جس پر کنکری ماری جاتی ہے، آپ خود دیکھیں کہ وہ صفا مروہ کا موقع اس کو بھی اللہ نے یادگار بنا دیا۔ یہ حج آج جو ہو رہا ہے یہ بزرگوں کی یادگاریں ہیں، اس میں بہت سارے اعمال و افعال ایسے کیے جاتے ہیں جو بزرگوں کی یادگار ہے۔ صفا اور مروہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ آپ کو پانی کی آج ضرورت نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی چکر کا اللہ کاٹ رہے ہو، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ان بزرگوں کی یاد کو ایسا زندہ کر دیا کہ قیامت تک لوگ اسے کرتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے یہ جمرات کی نیکی واجب کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے جو حج کرنے جائے گا اس پر یہ سعی واجب ہوگی اور وہ سعی کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب ان دونوں نے اسلما، سر جھکا دیا۔ اسلما کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، سر جھکا دینا، اسی سے نکلا اسلام۔ تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر، سپرد کر دینا، سر جھکا دینا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے تو پھر اس اسلام کا معنی بھی اس کے طرز عمل میں اور اس کی سوچ و فکر میں نظر آنا چاہیے کہ اس نے حوالے کر دیا ہے، یا صرف ایسے ہی مسلمان خود کو کہہ رہا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں۔ زبان سے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، اور ہم تو اسلام جو ہے ہم نے اپنے باپ دادا سے مل گیا وراثت میں، ہم نے کوئی سوچ سمجھ کے غور و تفکر کر کے
حق کو جان کر اسلام کو قبول نہیں کیا، اس کی گہرائی میں اترے ہی نہیں ہے، وراثت میں مل گیا ہے، تو ہمیں اس اسلام کی کیا قدر و منزلت ہمارے نزدیک؟ تو ہمارا اسلام اور ایمان شعوری ہے ہی نہیں، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو اسلام کو سمجھنا چاہیے، ایمان کو سمجھنا چاہیے۔ جب یہ سمجھ لیں گے تو سپردگی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے فلما اسلما، کہ جب ان دونوں نے سر جھکا دیا، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے ہاتھ میں جو تھا وہ کر چکے، چھری چلا دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگوں کو دکھانا تھا کہ اس کو جو کہیں گے، جس حد تک کہیں گے، یہ ہماری محبت میں ہر حد کو پار کر جائے گا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم مینڈا جو ہے، ذبح عظیم کو فدیے کے طور پر مقرر فرمایا۔ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو آنے والی نسلوں میں آخرین میں جاری و ساری کر دیا۔ تو اس لیے غور کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام، مرتبہ، جو بلندی عطا فرمائی، وہ ان کے کردار کی بلندی کے سبب تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی حیات طیبہ میں غور و تفکر کر کے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خالق کے مطابق، اس کے فرمان کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔